بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 دسمبر بروز منگل ہم بات کریں گے 2 اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں کراچی سے، الیکشن ٹرائبونل نے ان کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیا ہے اور مخالف امیدوار کی اعتراضات کو مسترد کر دیا۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ الیکشن ٹرائبونل اسلام آباد سے متعلق جو 24 اکتوبر سے فیصلہ محفوظ تھا، اس سے متعلق جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی آج اڈیالہ جیل میں جو ان کی بہن علیمہ خان نے جو ان کو تمام تر تفصیلات بتائی ہیں، اور پھر عمران خان کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا ہے، جو اصل خبر یا اصل عمران خان کا جو موقف ہے وہ آج سامنے آیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آج اڈیالہ جیل میں ایک اہم سماعت تھی، اور یہ توشہ خانہ کا جو FIA کا کیس ہے، توشہ خانہ 2 کیس، اس میں سماعت ہوئی ہے، اور آج فرد جرم عائد ہونا تھا۔ آج پھر بشرا بیگم پیش نہ ہوئیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی آج عدالت میں پیش نہ ہوں، ملزمان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ آج فرد جرم کی تاریخ مقرر تھی۔ پبلک پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزمہ جان بوجھ کر نہیں آ رہی، بلا ضمانت وارنٹ جاری کیے جائیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کے اڈیالہ جیل میں اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند کے روبرو سماعت ہوئی۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم نے درخواستیں دائر کی تھیں، بریت کی، دونوں درخواستیں خارج کر دی تھیں۔ ابھی تک اس کو چیلنج نہیں کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آج کل میں چیلنج ہو جائیں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ بشرا بی بی آج بھی عدالت میں پیش نہ ہوئی، اور آج اس وجہ سے فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ نئے درج ہونے والے مقدمات کی ضمانت حاصل کروانے کے لیے بشرا بیگم پشاور ہائی کورٹ گئی ہیں۔ پشاور میں عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ عدالت مقدمہ کی سماعت پیر تک ملتوی کر دے، 5 دسمبر عدالت نے کہا اگلے پیر تک ملتوی کر دے۔ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ عدالت میں پیش ہو جائیں گی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی نے کہا کہ جان بوجھ کر بشرا بیگم عدالت میں پیش نہیں ہو رہی، ملزمہ کے بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں۔ عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیے اور 5 دسمبر تک سماعت ملتوی کر دی۔ اب پرسوں تک یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے، چونکہ 5 دسمبر کو 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں بھی پیش ہونا ہے، اور اس میں بھی 5 دسمبر کو عدالت نے اڈیالہ جیل میں پیشی رکھ دی۔ میں نے آج آپ کو بتایا تھا کہ دہشت گردی عدالت میں ایک درخواست دائر کی تھی علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین نیازی نے کہ ہمارے بھائی سے ہماری ملاقات نہیں کروائی جا رہی، جس پر 2 گھنٹوں کے اندر جواب طلب کیا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کو ذاتی حیثیت میں دہشت گردی عدالت کے جج جو امجد علی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے طلب کیا تھا۔ اس کے بعد پھر علیمہ خان اور ان کی بہنوں کو رسائی دی گئی عمران خان تک اڈیالہ جیل میں، اور ان کی ملاقات ہوئی۔ اس میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی، ایک تو بشرا بیگم کے حوالے سے جو ادھر ادھر کی خبریں تھیں کہ بشرا بیگم نے لیڈ نہیں کرنا تھا، عمران خان نے ان کو منع کیا تھا، عمران خان نے کہا تھا کہ آپ نے ساتھ نہیں جانا، پھر کچھ نے کہا جی کہ سنگجانی کا عمران خان نے کہا تھا، ڈی چوک کا نہیں کہا تھا۔ تمام تفصیلات آج عمران خان کی جانب سے بیان کی گئی ہیں۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ گولی کیوں چلی اس کی معافی نہیں ملے گی، میں لوگوں کو روکنے میں ناکام رہی، بشرا بی بی نے لیڈ کیا، باقی قیادت کو بھی آگے آنا چاہیے تھا۔ عمران خان سے جو ملاقات کے بعد علیمہ خان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی، علیمہ خان کے مطابق عمران خان ڈی چوک واقعے پر شوق میں ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلی FIR محسن نقوی اور شہباز شریف کے خلاف کرو۔ عمران خان نے کہا کہ لاسٹ ایک آخری کارڈ میرے پاس ہے جو میں ابھی استعمال نہیں کروں گا، اور وہ ایسا کارڈ ہے جو حکومت کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ عمران خان نے آج ایک واضح اعلان کر دیا کہ ابھی تو میں نے اپنا آخری جو کارڈ ہے وہ کھیلا ہی نہیں ہے، ابھی تو میں نے اپنا آخری کارڈ استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ثانیہ ڈی چوک پر سپریم کورٹ اور انٹرنیشنل اداروں کے پاس رپورٹ لے کر جائیں گے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ کسی نے کہا کہ عمران خان کو زہر دیا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ذہنی طور پر صحت خراب ہے۔ ملاقات میں عمران خان نے کہا کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے، 50 گھنٹے بند رکھا گیا اور اخبار ٹی وی کی سہولیات واپس لی گئیں۔ علیمہ خان کے مطابق اسلام آباد پر ثانیہ پر عمران خان کو بتایا، اور وہ بہت زیادہ شوق تھے، ان کو یہ بھی بتایا کہ 12 لاشیں صرف اس لیے ہیں کہ بہت سے لوگ لاپتہ اور جیلوں میں ہیں، لواحقین کی بڑی تعداد اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، بہت سی لاشیں ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ایمان مزاری نے کہا ہے کہ جو بلوچستان سے، پنجاب سے یا خیبر پختونخوا سے جن کے پیارے جیلوں میں ہیں اور ان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، وہ اپنے پیاروں کی اگر ان کا پتہ لینے کے لیے آئے ہیں تو ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا ہسپتال جائیں اور معلوم کریں، جس پر انہیں بتایا کہ جو ہسپتال جاتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہمارے لوگ آئینی حق استعمال کر رہے تھے، یہ جو ظلم ہوا لوگوں کو بلا کر دن میں سنائپر سے گولیاں مروائی گئیں اور رات میں پوری بریگیڈ بلا کر حملہ کیا گیا۔
عمران خان نے کہا یہ بالکل لال مسجد اور اکبر بگٹی جیسا آپریشن ہے، اس کے بعد غصہ بڑھا تھا، اب بھی غصہ بڑھے گا۔ 9 مئی کے معاملے پر بھی لوگ شوق میں تھے، پہلے 8 فروری کو لوگوں کا حق چھینا، اس پر لوگوں کو غصہ ہے، اب ظلم ہوا ہے تو اس پر بھی لوگوں کو شدید غصہ ہے۔ علیمہ خان نے کہا جب اسنائپر سے فائرنگ ہوئی لاشیں پڑی تھیں، ہم نے کہا تھا کہ کنٹینر سے کال دیں کہ مظاہرین پیچھے چلے جائیں، یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں گولیاں ماری جائیں گی۔ میں لوگوں سے کہہ رہی تھی پیچھے ہٹ جائیں، گولیاں چل رہی ہیں، لیکن لوگ آگے جا رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی گئی ہے؟ ہمارا صرف ایک ہی سوال ہے کہ گولی کیوں چلائی گئی ہے؟ گولی نہیں چلانی چاہیے تھی۔ یہ عمران خان کی جانب سے آج گفتگو کی گئی ہے، اور عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس معاملے پر ہر جگہ آواز اٹھائیں۔ اور عمران خان نے کہا کہ بشرا بی بی کو میں نے ہدایت دی تھی کہ احتجاج کو کس طرح اسلام آباد لے کر جانا ہے، اس نے جو بھی کیا میری ہدایات کے مطابق کیا، یہ سیاست نہیں جہاد ہے۔ عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہم اس پر خاموش رہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو بربریت ہوئی ہے دنیا میں کسی جگہ ایسا نہیں ہوا، یہ یحییٰ خان پارٹ 2 اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ آج عمران خان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے اور تفصیلات ان کو بتائی گئی ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یا تو بیرسٹر گوہر علی خان کو اصل چیزوں کا پتہ نہیں ہے یا وہ پتہ لگانا نہیں چاہتے، کیونکہ مجھے یہ تمام تفصیلات کل نہیں دی گئی تھیں جو آج علیمہ خان نے اور عمران خان کی بہنوں نے جو باہر کی صورتحال تھی وہ تمام کی تمام عمران خان کو بتائی۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ 24 اکتوبر کو فیصلہ محفوظ ہوا تھا، 3 حلقے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار فارم 45 پر کامیاب ہیں، چونکہ ان کے مخالفین نے بھی جو اپنے فارم 45 جمع کروائے اس کے مطابق بھی پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے۔ تو اس میں جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے اصل فارم 45 منگوا لیے۔ یہ بہت اچھا ہو گیا کہ اصل فارم 45 اور مصدقہ کاپیاں الیکشن کمیشن کی وہ تمام پی ٹی آئی والوں کے پاس موجود ہیں۔ اب بھلے جہاں بھی جائے تو ان کے پاس ریکارڈ آ گیا ہے۔ طارق جہانگیری صاحب کے خلاف انہوں نے درخواستیں دائر کی، تعصب کا الزام لگایا۔ وہ پہلے اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ دے دیا، طارق جہانگیری کو ہٹا دیا۔ عامر فاروق صاحب نے فیصلہ دیا، عامر فاروق صاحب نے پھر ریمانڈ کر دیا کہ نئی گراؤنڈ بنا کے نئی درخواستیں ہو سکتی ہیں۔ وہ نئی گراؤنڈ پہ نئی درخواستیں ہوئیں اور یہ سارا سلسلہ ہوا۔ اب اس میں جو ڈویژن بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس میں بھی یہ کیس زیر التوا ہے عامر فاروق کے فیصلے کو، اور علی بخاری نے یہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی دائر کی ہوئی ہے عامر فاروق صاحب کے فیصلے کو اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو۔ اب وہیں پہ 24 اکتوبر کچھ درخواستوں کو 4 اکتوبر، 2 درخواستوں کو 4 اکتوبر اور 1 درخواست کو 24 اکتوبر پر فیصلہ محفوظ کیا تھا الیکشن کمیشن نے نون لیگی امیدواروں کی درخواست پر، اور آج نون لیگ کی درخواستیں، یہ وہ فیصلہ ہے جو جیسا ہم نے سوچا تھا کہ الیکشن کمیشن کیسا فیصلہ دے گا وہی فیصلہ، وہ میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں، وہی فیصلہ ہوا۔ تینوں جو درخواستیں وہ منظور کر لی گئی ہیں، اور اسلام آباد کی قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کے ٹرائبونل تبدیلی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن ٹرائبونل سے متعلق نون لیگ کی درخواستیں خارج کر لی ہیں، درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جسٹس طارق جہانگیری صاحب کو ہٹا کے ٹرائبونل میں وہی جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور جو پنڈی ڈویژن کے مقدمات کو سن رہے ہیں، اور جہاں تک عام آدمی اور میڈیا کی بھی رسائی نہیں ہے، جو بھی ریٹائرڈ ججز سماعت کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری اس میں جو فیئر ٹرائل کا کنسیپٹ ہے وہ خفیہ رکھی جا رہی ہے۔ نہ لاہور کا پتہ ہے کہ کس مقدمے میں کیا ہوا، نہ باقی ریٹائرڈ ججز جو 4 ریٹائرڈ ججز ہیں۔ تو یہ اسلام آباد کی 3 بھی پنڈی والے جو ہیں ان کے پاس چلی جائیں گی۔ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پی ٹی آئی امیدواروں نے ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ چیلنج ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے طارق جہانگیری صاحب کو یا جو اعتراضات تھے، یا آپ کہہ سکتے ہیں جو الزامات تھے، یا جو بیانیہ تھا یا موقف تھا نون لیگ کا، وہ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب الیکشن کمیشن میں یہ سارا کچھ ہوا تو الیکشن کمیشن میں واٹس ایپ کے اوپر بھی نون لیگ کی درخواستیں آتی رہیں، اور پھر عدالت نے کہا کہ آپ نئی درخواست دے دیں، اور یہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا موقف تھا کہ نئی درخواستیں کس لیے مانگی جا رہی ہیں، نئی درخواستیں مانگنا بنتا نہیں ہے، چونکہ یہ کارروائی یہیں ختم ہونی چاہیے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے NA 236 سے عالمگیر خان، یہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں جنہوں نے کو 1,12,000 سے زائد ووٹ لیے، اور ان کو فارم 45 کے مطابق اور فارم 47 میں میرے خیال میں ان کے صرف 12,000 ووٹ ان کے رکھے گئے۔ پھر یہ عالمگیر خان وہ امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف کا جس نے اپنے ووٹرز کے ایک کے گھر گئے اور وہاں ان سے بیان حلفی پہ دستخط انگوٹھا کروایا کہ آپ نے عالمگیر کو ووٹ دیا تھا، آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا یا ایم کیو ایم کو دیا تھا۔ یہاں سے ایم کیو ایم کے جو امیدوار ہیں
وہ انتخابات جیتے تھے۔ ایم کیو ایم کے سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں حسان صابر ایڈوکیٹ، وہ انتخابات جیتے تھے، فارم 47 پہ فارم 45 پر جیتے تھے، جو الیکشن میں جو الیکشن عالمگیر خان NH 236 سندھ ہائی کورٹ کا الیکشن ٹرائبونل نے، اور یہ جو رپورٹ ہے یہ سامنے آئی ہے، رپورٹ سینئر رپورٹر ہیں سندھ ہائی کورٹ کے شاہد حسین، انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ الیکشن ٹرائبونل نے NH 236 انتخابی نتائج کے خلاف عالمگیر خان کی الیکشن پٹیشن پر سماعت کی ہے۔ الیکشن ٹرائبونل نے ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی حسان صابر کے اعتراضات مسترد کر دیے ہیں۔ الیکشن ٹرائبونل نے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار عالمگیر خان کی الیکشن پٹیشن قابل سماعت قرار دے دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو عالمگیر خان کی درخواست ہے، سب سے اہم مرحلہ الیکشنز پٹیشنز میں وہ درخواست کو قابل سماعت قرار دلوانا ہوتا ہے، چونکہ یہ اسپیشل لا ہے، اس میں سب سے پہلا جو آپ نے دیوار کراس کرنی ہوتی ہے، عبور کرنی ہوتی ہے، وہ ہے مینٹنیبلٹی۔ تو وہ جو ایم کیو ایم امیدوار کی ایم کیو ایم کے MNA کی جو درخواستیں تھیں اعتراضات کی، وہ مسترد کر دی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی جو الیکشنز پٹیشنز ہیں ان کو الیکشن ٹرائبونل کی جانب سے قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے، جس سے اب یہ مقدمہ فائنل سٹیج کی طرف چلا گیا ہے عالمگیر خان کا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔